العالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين وعلى آبائه وأمهاته وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله انتہائی ادب و احترام عزت و تکریم کے لائق حاضرین محفل ماہانہ درس قرآن و حدیث، اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس رب کریم نے ماہ رمضان الکریم میں ہم سب کو اپنے ذکر، اپنی عبادت، اپنی بندگی میں وقت گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر تراویح کی ادائیگی، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، اور اس ماہ مبارک میں عمرہ شریف کی ادائیگی، حاضری مدینہ منورہ، مسجد نبوی شریف کے اعتکاف سے
سعادت مند لوگ بہرور ہوئے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکات سے امت مسلمہ کو ہمیشہ ہمیشہ فیض یاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، مساجد سے بے رغبتی اور نمازوں کی طرف عدم توجہ اور دین سے بے رغبتی نمایاں طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وہی مساجد ہیں، وہی محلے ہیں، وہی بستیاں ہیں، وہی آبادیاں ہیں، لیکن مساجد کے اندر نمازیوں کی وہ چہل پہل، وہ رغبت ماند پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور عید کے بعد ایسے حادثات اور ایسے واقعات آپ سب حضرات کو پڑھنے، سننے، دیکھنے کا موقع ملا، جس میں ناگہانی حادثات ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس موجودہ صورتحال اور ملکی احوال کے تناظر میں آج کے درس قرآن و حدیث میں دین کا ایک اہم پیغام، دین کی ایک اہم دعوت میں آپ کے سامنے رکھنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جو ان دروس قرآن و حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر درس کے اندر ایک پیغام، ایک دعوت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور ہر مہینے ہمارے جمع ہونے کا مقصد اور غرض و غائد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں جمع ہو کر قرآن مجید کے ٹھوس دلائل، براہین اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسی باتوں پر غور کریں اور توجہ دیں جن پر چل کر، جن پر عمل کر کے ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور ہماری عاقبت اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس مقصد اور اس نقطہ نظر سے ہر مہینے یہاں ہم جمع ہوتے ہیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں انتہائی اہم موضوع اور چند بنیادی باتیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب میں دین کے حوالے سے غفلت پائی جاتی ہے، اور آپ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ آپ سے مخفی نہیں اور پوشیدہ نہیں کہ دین سے بیگانگی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں یہود و ہنود کی سازشیں، صہیونی قوتوں کی سازشیں اس میں کار فرما ہیں۔ ایک منظم سازش کے تحت میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوان نسل کو دین کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دین کے بنیادی عقائد جنہیں دین کی اساس کہا جا سکتا ہے، ان عقائد کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات دلوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اصل حقائق جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ایمانیات میں سے ایک اہم جز جو ہے اور ایمانیات کا ایک اہم حصہ جسے ایمان بالآخرت کہتے ہیں، اس کو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے
متقین کے اوصاف کو جہاں بیان فرمایا، ان میں سے ایک ان کا وصف، ایک خوبی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے یہ بات ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ذہن نشین کرتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ متقین کا ایک وصف اور ایک خوبی کہ آخرت کے دن پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، تمہیں یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہمیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، عبث پیدا کیا گیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ گمان اور خیال کر بیٹھے ہو کہ تم نے لوٹ کر اور پلٹ کر میری بارگاہ میں نہیں آنا۔ آج دنیا کی رغبت اور دنیا کے اندر اس قدر ہم مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایمانیات میں سے ایک اہم تعلیم کہ قیامت آئے گی اور زمین و آسمان کی ہر شے فنا کر دی جائے گی، اور اللہ کی ساری مخلوق اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر قبریں شک ہوں گی اور اپنی قبروں سے باہر لائے جائیں گے اور میدان معاشر میں جمع کیا جائے گا۔ وہاں ہر شخص اعمال کے حساب و کتاب کی منزلوں میں سے گزرے گا۔ یہ تصور جس کے بارے میں آج ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں، قبر کی حیات، برزخی زندگی، قیامت کے دن اٹھائے جانے کے حوالے سے غور سے سن لیجئے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ فرما دیا۔ اگر آج کسی ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہو، یہ تشکیک پیدا ہوتی ہو، دین کی تعلیم کے حوالے سے شبہ پیدا ہوتا ہو کہ قبر میں دفن کیے جانے کے بعد بوسیدہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم زمین کے اندر مل جائے گا، تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین شریف کے اندر فرمایا کہ یہ گمان اور خیال کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ ہڈیاں کیسے زندہ کی جائیں گی، من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب انہیں ارشاد فرما دیجئے، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو وجود بخشا تھا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، جس رب نے ان ہڈیوں کو بنایا تھا، عدم سے وجود میں انسان آیا تھا اور پانی کے ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کی گئی تھی، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت آئے گی، قبروں شک ہوں گی، لوگ میدان معاشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت انہیں پھر وجود بخشے گا، اور اسی وجود مصری کے ساتھ وہ میدان معاشر میں لائے جائیں گے اور پھر اعمال کے حساب و کتاب کی منزلوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ میرے رحمت کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صدیقہ کائنات، آپ راویہ ہیں کہ سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، افراتفری ہوگی، لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں لائے جائیں گے، فرمایا اے عائشہ، سورج اتنا قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی، اور سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ سورج کو لگ جائے گا۔ آج سورج اتنی دوری پر ہے، اس کی تمازت، اس کی حدت، اس کی گرمی آج ہم برداشت نہیں کرتے، تو سورج جب اتنا قریب آ جائے گا کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو سورج کو لگے گا، اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے رحمت کائنات نے قیامت کا وہ منظر بیان فرمایا، فرمایا اے عائشہ، ہر شخص اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہوگا، جتنے کسی کے گناہ ہوں گے اس قدر اس کو پسینہ آئے گا، وہ اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہوگا، زبان لٹک کر سینے تک آ جائے گی، العطش العطش لوگ پکار رہے ہوں گے، اور بڑا ہی ہولناک اور بڑا ہی افراتفری کا عالم ہوگا۔ کیا عالم ہوگا؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، باپ اور ماں اپنی اولاد سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، العطش العطش پکار رہے ہوں گے۔ میری رحمت کائنات نے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے اس منظر میں مجھے اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق حوض کوثر پہ جلوہ گر کرے گا۔ میری دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں عمر فاروق ہوں گے، اور جب میں حوض کوثر پہ آؤں گا اللہ کی مخلوق میری طرف دوڑے گی، لوگ دوڑیں گے کہ چلو حوض کوثر پہ چلتے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کو ہمیں بھی چند قطرے کوثر کے پانی کے مل جائیں۔ جب لوگ دوڑیں گے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات رسول الثقلین ناطق وحی نے فرمایا، اللہ کے فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے، دیوار بن جائیں گے فرشتے، اور فرشتے کہیں گے آؤ، حوض کوثر کا جام اس کو ملے گا جس کے پاس ٹکٹ ہوگا، جس کے پاس وثیقہ ہوگا، جس کے ہاتھ میں پاس ہے، ٹکٹ ہے، وثیقہ ہے، وہی اندر جائے گا، آگے جائے گا، جام کوثر اسی ملے گا۔ اللہ کی مخلوق العطش پکار رہی، پسینے میں غرق ہوگے، زبان باہر لٹک رہی ہوگی، مر گئے پیاسے، مر گئے لوگ کہہ رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہمیں جانے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، جس کے پاس ٹکٹ ہوگا، وثیقہ ہوگا، وہی جائے گا۔ وہ کہیں گے کہاں سے ملے گا ٹکٹ، کہاں سے ملے گا پاس؟ وہ کہیں گے وہ تو دنیا میں مل چکا جسے ملنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹکٹ، وہ پاس، وہ وثیقہ کیا ہوگا جسے دیکھ کر فرشتے جانے دیں گے؟ حاضرین محترم سنیے، سر دھنیے، اپنے ایمانوں کو جیرا بخشیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پاس، وہ ٹکٹ، وہ وثیقہ کیا ہوگا؟ جن جن کے وضو کی اعضاء چمک رہے ہوں گے ان کو حوض کوثر پہ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ جن جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آواز آئے گی یہ وہ بندہ ہے سردی کی ٹھنڈی ہوئی راتوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے گھر میں آتا تھا، مجھے سجدہ ریز ہوتا تھا میرے سامنے۔ فرمایا وضو کے اندر جو اعضاء
دھولے جاتے ہیں، دھلتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن ان اعضاء سے نور چھن چھن کر آ رہا ہوگا، نور کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور جس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اس کو آگے جانے کی اجازت دی جائے گی، فرشتے اس کو راستہ دے دیں گے، اور رحمت کائنات اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جام کوثر بھر بھر کے پلائیں گے۔ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس نے ایک مرتبہ میرے ہاتھوں سے جام کوثر پی لیا پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پسینہ نہیں آئے گا، اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی جس نے ایک مرتبہ میرے ہاتھوں سے جام کوثر پی لیا۔ آقا اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے میری امت ہے؟ فرمایا عائشہ جس طرح کسی شخص کا 5 کلیان گھوڑا گم ہو جائے، اسے تلاش کرنے کے لیے کسی استبل میں جائے تو اپنے 5 کلیان گھوڑے کو دور سے پہچان لیتا ہے، میں اپنی امت کو یوں پہچانوں گا، میری امت کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک دمک رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء کی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے۔ آج یہ دنیا کی زندگی ہم نے اللہ نے دی اس لیے ہے، آج کے درس قرآن و حدیث میں جو دین کا اہم پیغام آپ تک رہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ہمیں دی ہی اس لیے دی گئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایسا راستہ اپنا لیں، ایسا طریقہ اپنا لیں جس پر چل کر ہماری وہ زندگی سنور جائے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ آج اگر مساجد کی طرف رغبت کرو گے، وضو سے محبت کرو گے، کیونکہ طہارت عبادت کے لیے شرط ہے، اور جو عبادت کی رغبت رکھے گا اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور جب وہ وضو کرے گا اس کا انعام قیامت کے دن ملے گا، اس کے ہاتھ میں ٹکٹ اور پاس کیا ہوگا؟ وضو کے اعضاء اس کے چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن پوچھیں گے کہاں سے ٹکٹ ملے گا، پاس کہاں سے ملے گا؟ کہیں گے وہ دنیا میں جس نے وضو کیا اس کو پاس مل گیا، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حاضرین محترم، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، مگر جو نیک اعمال کی رغبت و محبت ہے قیامت کے دن یہ کام آئے گی، قیامت کے دن وضو کام آئے گا، اس وضو کی برکت سے وضو کے اعضاء چمک دمک رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے دیکھا چند دن کے اندر کتنے بڑے حادثات ہوئے۔ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے سانحہ احمد پور شرقیہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹریفک کے حادثات جس کثرت کے ساتھ ان دنوں میں ہوئے، اب بھی ہم بیدار نہ ہوں گے تو کب ہوں گے؟ گھر سے پوری فیملی نکلتی ہے کہ مری جائیں گے، وہاں عیش و عشرت کی دعوت دیں گے، بماہل و عیال سیر و تفریح کریں گے، سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جب موت کا پنجہ انسان کی گردن کو مروڑتا ہے پھر دنیا سے اسے مہلت نہیں ملتی، جب موت کی آغوش میں چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا۔ آج کا وقت یہ ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ آؤ اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر اس زندگی کو ایسے راستے پر چلاؤ جس پر چل کر وہ زندگی سنور جائے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی ہی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ ہم کہتے قُلِ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو سب ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے میرے رب کریم تو ساری عزتوں کا مالک ہے، عزت دینے والا تو، ذلت دینے والا تو۔ ہم تیری بارگاہ میں
دعا مانگتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ جس طرح دنیا کی ذلت و رسوائی کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں، تو کیا یہ پسند کریں گے کہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں؟ اس لیے ہم اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی ہمیں بچا۔ آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا الذی، سورہ ملک 29واں پارہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موت اس لیے تخلیق کی، حیات اس لیے تخلیق کی تاکہ پرکھ ہو جائے تم میں سے کون کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آج اعمال خیر کے راستے پہ چلیں گے تو قیامت کی زندگی، ہماری آخرت کی زندگی قیامت کے دن انعام سے سرفراز کیے جائیں گے اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دیا جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا تھا، پوری توجہ سے سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی قربان جائیں، جب سرکار نے فرمایا نا زبانیں لٹک رہی ہوں گی، اللہ تش اللہ تش پکار رہے ہوں گے لوگ، پیاس پیاس پیاس۔ جس جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، حضور جام کوثر پلائیں گے، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا اے عائشہ پھر قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، لوگ دوڑیں گے دوڑیں گے بھاگیں گے، ہائے کاش کوئی دیوار کا سایہ مل جائے، کسی شے کا سایہ مل جائے، تاکہ سورج اتنا قریب ہے کہ ہاتھ لگ رہا ہے۔ آج ہمیں سائے کی ضرورت ہے، بھاگیں گے لوگ، کہیں سایہ نہیں ملے گا، کہیں سایہ نہیں ملے گا۔ آج جنازہ پڑھنے جاؤ نا، تھوڑی سی دھوپ میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، لوگ دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حاجی صاحب ادھر آ جاؤ گرمی بہت ہے، کپڑا اوپر کر لیں گے، ادھر آ جاؤ، سایہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار سے پوچھ ہی لیا، حضور جس کو پیاس لگے گی اس کو تو آپ جام کوثر عطا کریں گے، اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اے آقا ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا مگر ایک ہی سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ بھاگیں گے، سایہ مل جائے سایہ مل جائے، لیکن وہاں کس کس کو سائے کے نیچے جگہ ملے گی؟ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، مگر اس اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کن کو ملے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ پوچھا نا، توجہ فرمائیے، حضور نے فرمایا عائشہ 7 قسم کے آدمی ہیں، 7 قسم کے آدمی ہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ گھیر گھیر کے لے آؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ۔ یا اللہ کن کو لے آئیں؟ اللہ فرمائے کہ جاؤ میدان معاشر میں، جو سائے کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں نا، ان میں سے گھیر گھیر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے 7 قسم کے آدمیوں کو لے آؤ۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ کون؟ اللہ اکبر، آمینہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، قیامت کے دن میزان پہ کھڑے ہو کے اعمال تلوانے والے، حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کے جام کوثر پلانے والے۔ رحمت کائنات نے فرمایا آواز آئے گی فرشتوں امام عادل، ایسا حکمران جس کو میں نے حکومت دی، اقتدار دیا، منصب دیا، اس نے پوری قوم میں عدل و انصاف کے فیصلے کیے، عدل کیا، انصاف کیا، جاؤ
اپنی قوم میں عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں آج انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ امام عادل، 7 قسم کے آدمیوں سے پہلا امام عادل۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور دوسرا کون ہوگا؟ سنیے نوجوانوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، رحمت کائنات اور جن کا کلمہ پڑھتی ہو انہوں نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس جوان آدمی کو جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا، جس نے جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، مستانی نہیں بنایا، وہ چوکوں میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹیوں پر آوازیں نہیں کسا کرتا تھا، عرش کی آواز آئے گی جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لے آؤ جس نے جوانی میں پرورش پائی تو میری عبادت میں پرورش پائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آ جائے گا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی میں میری عبادت کی طرف رغبت رکھی، وہ جوانی میں 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور مجھ سے رغبت رکھتا تھا میرے ذکر کی، عبادت کی۔ اللہ فرمائے کہ جاؤ ان جوانوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ آج جنہوں نے اپنی جوانی میری عبادت میں صرف کی تھی، آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ پہلا امام عادل، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی میں رغبت اللہ تھی، جوانی میں بھی نماز پڑھتا تھا، لوگ کہتے رہے یہ مسیحڑ ہو گیا ہے، لوگ کہتے رہے یہ مولوی ہو گیا ہے، یہ صوفی ہو گیا ہے، لوگ کہتے رہے، مگر اس نے میرے دروازے کو نہیں چھوڑا، وہ 5 وقتہ میرے دربار پر حاضری دیتا رہا۔ جاؤ آج اسے انعام یہ دوں گا، اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آقا تیسرا بندہ کون ہوگا؟ فرمایا رجل وقلبہ معلق بالمساجد۔ فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل لگتا تھا تو مسجد میں لگتا تھا، مسجد میں آتا تھا تو قرار آ جاتا تھا، مسجد میں آتا تھا تو چین ملتا تھا، مسجد میں آتا تھا تو سکون ملتا تھا، اس کا دل لگتا تھا تو میرے گھر میں دل لگتا تھا۔ جاؤ جس کا دل دنیا میں مسجدوں میں لگتا تھا لے آؤ، گھیر گھیر کے لے آؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ، میں آج انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کروں گا۔ آقا چوتھا آدمی کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے فرمایا رجلان اجتمعا فی حب اللہ وتفرقا فی حب اللہ۔ 2 ایسے بندوں کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے تو محض میری خاطر محبت کرتے تھے، جو میری محبت میں اکٹھے ہوتے تھے، میری محبت میں جدا ہوتے تھے۔ جاؤ لے آؤ، میری محبت میں جمع ہونے والوں کو بھی لے آؤ، آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں۔ آج آپ سب جمع ہیں، اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو۔ کوئی خونی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی نسب، کوئی دنیا داری کا معاملہ، کوئی لالچ، کوئی حرص و ہوس نہیں، آئے ہیں تو اللہ کا قرآن سننے آئے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان سننے آئے ہیں۔ کہا جائے گا جو میری خاطر اکٹھے ہوتے تھے، میری خاطر جدا ہوتے تھے تو میری خاطر میرا ذکر کر کے جدا ہوتے تھے، لے آؤ آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ پوچھا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی حضور 5واں کون ہوگا؟ 5واں شخص کون ہوگا؟ سنیے ذرا، میرے آقا نے فرمایا رجل دعته
امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، قال انی اخاف اللہ، فرمایا اس آدمی کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، تلاش کر کے لے آؤ جس کو کسی حسین و جمیل منصب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اپنی طرف رغبت دلائی، بلایا، گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں، میں اس کی گرفت سے ڈرتا ہوں۔ جس کو گناہ کی دعوت دی جائے اور وہ جواب میں کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، میرے دل میں خشیت ہے اور میں اللہ کی گرفت اور عذاب سے ڈرتا ہوں، جس نے جواب میں یہ کہہ دیا، اللہ کریم فرمائے گا جاؤ اس کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، آج اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، آج کے درس میں بنیادی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، 7 عمل ایسے ہیں، 7 عمل ایسے ہیں جس نے ان 7 عمل پر پابندی سے ڈٹ گیا، وہ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ مدینے والے آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی، جام کوثر بھی ملے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی۔ کتنے ہو گئے جی؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ذہن حاضر رہے۔ فرمایا کسی بھی گناہ کی دعوت دی گئی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ چھٹا آدمی کون سا ہوگا؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جس شخص نے صدقہ کیا، خیرات کی، لا یعلم یمینہ لا یعلم شمالہ ماذا تنفق یمینہ، فرمایا صدقہ خیرات کرنے والا، ایسے صدقہ کرنے والا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ صدقہ خیرات کیا مگر ایسے کیا کہ بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، پوشیدہ کسی کی مدد کی، اللہ کی راستے میں صدقہ خیرات کیا، اللہ کریم فرمائے گا آؤ پوشیدہ صدقے خیرات کرنے والوں کو بھی آج میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آقا 7واں آدمی کون سا ہوگا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا یا عائشہ 7واں وہ شخص ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضتہ عیناہ، حضور نے فرمایا 7واں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا۔ ہائے ہائے، تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر مجھے یاد کیا، یا تنہائی و خلوت میں، اللہ فرماتا ہے میں اسے یاد آ گیا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں تنہائی میں خلوت میں جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ اسے یاد آ گیا، تو پھر کیا ہے ففاضتہ عیناہ، اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اپنی خطاؤں کو دیکھ کر، اللہ کی عنایات کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ تنہائی میں اللہ کے ذکر کرنے والا جب اس کے آنسو گرتے ہیں اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں، فرمایا جائے گا جاؤ تنہائی میں میرا ذکر کرتے ہوئے رونے والا اس کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، آج اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، دنیا کی زندگی یہ جیسی کیسی ہے گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت کی، اور جس نے روزے نہیں رکھے اس کا مہینہ بھی گزر گیا، جس نے رکھے اس کا بھی مہینہ
گزر گیا. گزارا دونوں نہیں، ایک کا اللہ کی فرما برداری میں گزرا، ایک کا اللہ کی نافرمانی میں گزرا. 11 مہینے بھی کھاتا پیتا رہا، رمضان میں بھی کھاتا پیتا رہا. اس کے لیے تو ایسے ہی ہے نا جیسے رمضان آیا ہی نہیں. رمضان شریف میں بھی کھانے پینے والا نافرمانی میں وقت گزارتا رہا، اور جو روزے رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، نیکیوں کی رغبت رکھنے والا، اس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری. کامیابی اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو کامیابی وہ حاصل کرو جس کا تعلق دنیا سے بھی ہو، آخرت سے بھی ہو. فلاح کسے کہا؟ قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص. من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے پروردگار کے نام کو جپتا رہا، ذکر کرتا رہا. فصلی، اور نماز پڑھتا رہا. رمضان شریف جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ گیا ہے. مسجدیں خالی ہو گئی، رمضان شریف ایک سوال چھوڑ گیا. او مسجد میں نہ آنے والے، تو 1 مہینے کے لیے مسلمان بننا تھا یا پوری زندگی کے لیے بننا تھا؟ رمضان کہتا ہو فیصلہ کر، 1 مہینے کے لیے مسلمان ہے یا ساری زندگی کے لیے مسلمان ہے؟ فرما بردار بننا ہے تو 1 مہینے کے لیے یا پوری زندگی کے لیے فرما بردار بننا ہے. اگر آپ برا نہ منائیں تو دین کی حقیقت میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، منا بھی جائیں گے تو پھر بھی مجھے ثواب ملے گا. برا منائیں گے تو پھر بھی ثواب مجھے ہی ملے گا. اللہ اکبر. مسلمان کی پہچان 5 وقت کی نماز ہے. مسلمان کی پہچان، اور جس گھر میں نماز نہیں اس کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہوں؟ پہچان مسلمان کی نماز ہے. 1 مہینے کے لیے نمازیں نہیں اتری، یہ تو پوری زندگی کے لیے اتری ہیں. بیمار ہو روزہ نہ رکھو، مسافر ہو روزہ نہ رکھو. نماز کی چھٹی نہیں، علماء بیٹھے ہیں، روزے کی رخصت ہے بیمار مسافر کو. شیخ فانی کفارہ دے دے، اور نماز کا کوئی کفارہ نہیں. کھڑے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. آج ہم دین سے دور چلے گئے. کسی کا پٹکا دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہمارا پیر بھائی ہے، یہ ہمارا آخری بات. یہی میرے پورے موضوع کا مقصد یہ تھا، آمدم برسر مطلب. کسی نے پٹکا ڈالا، کہتا ہے یہ ہمارے پیر بھائیوں کی نشانی ہے، ہمارے پیر صاحب کی نشانی ہے. نشانی پٹکے ٹوپیاں بن گئیں، پٹکے اور ٹوپیاں نشانی بن گئیں. میں خواجہ اعلیٰ بخش توسوی کی بات بتاتا ہوں، اگر اچھی لگے تو دل سے دعا دے دینا، اگر بری لگے تو پھر بھی میری ہدایت کے لیے دعا کر دینا. نیت میری ٹھیک ہے، نیت ٹھیک کہہ کے کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں. خواجہ اعلیٰ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ، توسا شریف والے سرکار، پیر و مرشد توسا شریف والے نیلے رنگ کی لنگی استعمال کرتے تھے. لنگی نیلے رنگ کی. اب جتنے توسا شریف کے مرید ہیں نیلی لنگیاں پہنتے ہیں. خواجہ اعلیٰ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں، جس کی ایک نگاہ نے سیال شریف جیسے ولی پیدا کیے، خواجہ شمس العارفین. ایک مرید آیا، اس نے کہا حضور آپ لنگی پہنتے ہیں، یہ لنگی ہماری سلسلے کی پہچان ہے. لنگی ہمارے سلسلے کی، بولے ذرا، لنگی ہمارے سلسلے کی، بس یہ سبق ہے پورے درس کا. اس نے کہا جی لنگی ہمارے سلسلے کی پہچان ہے، میں نے بھی لنگی پہن لی. اور فرمایا تجھے کس نے کہا ہمارے سلسلے کی پہچان لنگی ہے؟ ہمارے سلسلے کی پہچان نماز ہے.
نہیں مانتے، ہم اس پیر کو نہیں مانتے جو نماز کو نہیں مانتا، ہم اس پیر کو نہیں مانتے جو رسول اللہ کی سنت کا تارک ہے۔ میڈیا پہ ادھر ادھر وہ عامل اور ہے، مرشد کامل اور ہوتا ہے۔ تم عاملوں کو پیر بنا کے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور ہمارے پیر تو وہ ہیں جنہوں نے کہا، کس نے کہا کہ ہمارے سلسلے کی نشانی لنگی ہے، ہمارے سلسلے کی نشانی تو نماز ہے۔ یہ ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں کے پیر، یہ ہے ہمارے مرشد۔ اور ہمیں تو مرشدوں نے سبق یہ پڑھایا ہے، اس دنیا کی زندگی میں ایسے کام کر جا، قیامت کے دن مصطفیٰ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلائیں، آؤ جن جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، مسجدوں سے محبت کرنے والے، میری خاطر اکٹھے ہونے والے، اور گناہ کی دعوت ملنے پر اللہ کے خوف کو ظاہر کرنے والے، تنہائیوں میں رونے والے، خفیہ صدقہ و خیرات کرنے والے، کہا جائے گا آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اس قرآن کا نور، مصطفیٰ کی حدیث پاک کا نور اللہ خوشبو کی طرح ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، ہمیں دین کی رغبت ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، ہم بے دینی کو مٹانے کے لیے خود عملی طور پر مساجد سے رجوع کریں، 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا مقدر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے رب کریم اس ماہانہ درس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے رب کریم، دین کی ایک اہم دعوت، دین کا ایک اہم پیغام جو تیرے بندوں تک پہنچایا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمیں سرشار فرما۔ اپنا خوف، اپنی خشیت ہمیں عطا فرما، نیکی، تقوی و طہارت عطا فرما۔ اے میرے رب کریم، جس طرح ماہ رمضان الکریم میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، مساجد میں آنے کی توفیق دی، اے میرے مالک و مولا، ہمیں وہی رغبت، وہی محبت مسجد سے، دین سے، عبادت سے، وہی رغبت ہمیں عطا فرما دے۔ اے رب کریم، ہماری خطائیں معاف فرما، بیماروں کو شفا، صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ جن دینی بھائیوں نے آج کے اس نورانی اور روحانی درس قرآن و حدیث میں لنگر شریف کا اہتمام کیا، اے رب